میں موجود ہیں ڈاکٹر عبداللطیف سنیجا، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ بقائی ہاسپٹل ناظم آباد کراچی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو مائی شو جان ہے تو جہان۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم موضوع ہے، مرگی کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گی ذہنی صحت کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا اہم ہے جسمانی صحت کے ساتھ ذہن کا بھی صحت مند ہونا۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہم پر آپ نے کہا، ذہنی صحت ہوگی تو پھر ہماری صحت بھی ہوگی۔ اگر ہم ویل بینگ سمجھبوط نہیں ہوگی، میں اس کو سمجھ نہیں سکتا، میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اور نہ میں اس کو ایکسپریس کر سکتا ہوں صحیح طرح، تو اٹ مینس کہ میں ذہنی صحت کے قابل نہیں ہوں۔ اگر میری ذہنی صحت ہے تو میں ہر شخص کی بات سمجھ سکتا ہوں، اس کو میں اپنے انداز میں دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہوں اور اس کے اپنے اوپر اس کا اطلاق بھی کر سکتا ہوں، اور پھر میں معاشرے میں اس کا ایک فعال کردار بھی ادا کر سکتا ہوں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں، اس کے سلوگن بولتے ہیں، نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ، کہ کوئی صحت نہیں جب تک ہماری ذہنی صحت صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ، بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اسی میں ایک صحت آتی ہے کہ ہماری، کہ ہم ہر معاشرے کے اندر، ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک ڈے ہم منایا جاتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ذہنی صحت تو بہت ضروری ہے، اس کے متعلق بات کی جائے۔ تو آپ بتائیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس بالکل متعلق؟ ڈاکٹر صاحب، مرگی، ٹھیک ہے، جیسے مرگی تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں جی، اس کو ایپیلیپسی یا مرگی یا اس کو دورے پڑتے ہیں، یہ عام کامن الفاظ ہیں جو ہم عام دنوں میں لوگوں سے منہ سے سنتے رہتے ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گی، میرے سامعین بھی جاننا چاہیں گے کہ مرگی کیا ہے؟ مرگی ہے کچھ نہیں، سمپل اس کو سمجھیں، دیکھیں بھائی، آڈینس کے لیے سمپل سا اردو میں ہم یہ تشریح کر سکتے ہیں کہ دماغ کے اندر اللہ نے وولٹیجز بنائے، کرنٹ ہے، اسے کہتے ہیں برقی انتشار کا منقطع ہو جانا یا اس کا زیادہ ہو جانا، اس میں ڈسٹربنس آ جانا اس شکل میں، اس کی وجہ سے ہماری باڈی پہ جو افیکٹ پڑتا ہے، جیسے ہمارے برین ہے، تو وہ جو ویسا جو فنکشن کر رہا تھا تو وہ فنکشن کرنا ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اسی لیے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اگر اس پارٹ کے اندر زیادہ وولٹیج، کرنٹ، زیادہ برقی انتشار آ جائے تو وہ حصہ جھٹکے بھی کھانے شروع کر دیتا ہے، وہ ہاتھ ہلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، وہ چہرہ نظر آتا ہے، وہ بازو ہلتا ہوا نظر آتا ہے، وہ پیر آپ کو ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے ایکچولی برقی انتشار، دماغ کے برقی انتشار کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، اور لوگوں کو اس طرح کے دورے پڑ جاتے ہیں، ہم دورہ بھی کہتے ہیں، فٹس بھی کہتے ہیں، سیزرز بھی ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تو مریض اس طرح اس صورت میں بے ہوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں کبھی کبھی بے ہوش بھی نہیں ہوتا، وہ چھوٹی ٹائپ کی ہوتی ہے جس میں صرف چھوٹا سا ایک پارٹ ہل رہا ہے، وہ بھی ایک ہم جسے کہتے ہیں کہ ایپیلیپسی ہے۔ ایپیلیپسی ہے، بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مرگی مطلب کن ایج گروپ میں ہم زیادہ دیکھے جاتے ہیں، یا میں اگر یہ بھی اوور آل بات کروں کہ کن سوسائٹی کے کس لیول پہ یہ دیکھا جاتا ہے، بچپن میں یا کن لوگوں کو یہ زیادہ تر؟ ہاں، اس کی ٹائپس ہیں، دیکھیں بات ٹائپ سے ہی ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایزیلی وے میں، اور سمپل سے ایک دو ٹوک تو الفاظ یہ کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں نارمل، اگر ہم اب نارمل پیدا ہوں گے چانسز، یا جیسے پیدا ہوئے اور فوراً بیماری آ گئی تو اس کی وجہ سے چانسز زیادہ ہوتا ہے۔ تو کامنلی جو ڈیزیز پائی جاتی ہے، ایک تو ہم، آپ نے دو سوال پوچھ لیے، ایک تو آ گئی ٹائپس کی بات کہ ہم کس قسم کا اور کس میں ہوتا ہے، تو بچوں میں بہت کامن، سب سے پہلے بچوں میں، وہ کیوں؟ ہائپوکسک انسیفلوپیتھی کہلاتا ہے کہ آکسیجن کا نہ ملنا، پیدائش ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوا، ہمیں بہت بڑی گڑبڑ ہماری ہے، دیکھیں گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی امبلائکل کارڈ آ جاتا ہے، اور ویسے بھی مریض بیمار ہے، ماں کے اندر پیٹ کے اندر رہتے ہوئے بیماریاں بہت ساری بن جاتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے بچے کے اندر آکسیجن کی کمی، پھر ڈیلیوری کے دوران آکسیجن کی کمی ہو گئی اور فوراً آیا، تو اس کی وجہ سے بچے کے اندر جو برین ہے، جو ڈیولپ ہوا ہوا برین، فوراً اس میں آکسیجن کی کمی ہوئی۔ جب آکسیجن کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہاں ریزلٹڈ اینڈ یہ ہے کہ نقصان ہونے کی وجہ سے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں، وہ ڈیمیجز بھی یہی کام کرتے ہیں کہ برقی انتشار میں جو نارمل ربط ہوتا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ نارمل ربط ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ویسا وولٹیج پورا نہیں فراہم کرے گا، تو بچوں کا برین ویسے گرو کرنا سلو ہو جاتا ہے، اینڈ دیٹ کازز، سب سے بڑی کازز ہمارے جسے ہم کہتے ہیں کہ اسکیمیا، خون کی سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے ایپیلیپسی آتی ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ پھر انفیکشنز بہت کامن ہے،
جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے, اسپریشن نمونیا ہو جاتا ہے, لوگوں کا اسپریشن نیموکونیم جو پانی ہوتا ہے بچے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے, یہ ہے. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بہت ساری فضا, ہماری فضا کے اندر انفیکشن ہے, دس از سیکنڈ کاز. تو یہ دو بڑی وجہ ہے, انفیکشن اور یہ ہمارے پاس اسکیمیا ہم یہ کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مرگی کے جیسے آپ نے کہا کہ فٹس آنا یا سیزر یا جھٹکے, تو کیا ہر جھٹکا جو بھی مریض کو جس قسم کا بھی آ رہا ہو تو کیا وہ مرگی ہی ہوتا ہے, یا اس کی تشخیص کے لیے ہمیں کچھ اس پہ کام کرنا؟ ویری گڈ کوشچن نمبر. یہ امپورٹنٹ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر جھٹکا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کیا واقعی وہ دورہ ہے یا وہ بچہ یا وہ شخص ہے وہ خود بخود کر سکتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس جب بھی پیشنٹ لایا جاتا ہے ہم اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مریض بچے کو واقعی جینین, جسے ہم کہتے ہیں جینین سیزر مطلب دورہ پڑ رہا ہے جو کہ واقعی ہے, یا سائیکوجینک جو مریض اور بیماریوں میں کرتا ہے. اچھا وہ یاد رکھنا وہ چھوٹے بچے کم کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ایڈلٹ والے ہوں گے. ابھی میں ٹائپ کی بات کر رہا تھا, اس میں بہت ساری اور بھی ٹائپ رہ جاتی ہیں کہ جب میں اس کے ساتھ ڈیفائن کر دوں کہ ہم نے ابھی بچے کی دو بڑی وجوہات بتا دی کہ بھائی ایک پیدائشی نقص بن جاتا ہے, اے بی میل فارمیشن, ابھی جملہ یہ بھی کہا تھا انفیکشن بھی کہا تھا, اے بی میل فارمیشن کی بات آئی تھی کہ آرٹیو وینس ایل, جب ہمارا برین اب نارمل بنا ہے تو پارٹ رہ گیا, بننا نہیں ہوا, تو اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں فٹس پڑتے ہیں. تو اسی طرح پھر جب ایڈلٹ ہوتا ہے اس میں بھی انفیکشن کے چانس آ جاتے ہیں, تو ان لوگوں میں بھی ہو جاتا ہے. پھر اور اولڈ ایج آتی ہے تو پھر اس میں خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے, جیسے فالج ہو جاتے ہیں, ٹراما لگ جائے گا, ٹیومر آ جائے گا, تو وہ بھی وجہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح جیسے آپ نے بھی میں بیان کر رہا تھا کہ ان بچوں کے اندر ہماری جو وجہ ہے سیزرز کی, وہ آپ نے فرق کرنا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ بچہ جب بھی دورہ پڑتا ہے, وہ دیکھیں دو ٹائپ کے دورے ہوتے ہیں, ایک تو ہم کہتے ہیں چھوٹا دورہ, ایک بڑا دورہ. اچھا بڑے دورے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آنے سے پہلے کچھ چیز پتہ لگ جاتی ہے, جیسے ہم اورا کا مطلب ہوتا ہے ایک پیشگی اطلاع, مریض خود بتا دے گا کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے. ہاں فیلنگ, دیٹس کال فیلنگ, اونلی فیلنگ ہوتی ہے. وہ میں 12 گھنٹے پہلے بھی بتا بھی سکتا تھا کہ مجھے کچھ اب نارمل سے لگ رہا تھا, کل سے کچھ اب نارمل فیلنگ ہوتی مجھے نہیں پتا لگ رہا. بہت سی ٹائپس میں ایسا ہوتا ہے. نارمل فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ اب نارمل گیسٹرک کی پرابلم, دل متلی کر رہا ہے, خراب سے لگ رہا ہے, کچھ گڑبڑ سی ہو رہی ہے, نیند نہیں آ رہی, سر بھاری ہو گیا مجھے, یہ فیلنگ آنا اسٹارٹ شروع کر دی. اور بالکل تھوڑی دیر پہلے تو ٹپیکلی اسے محسوس ہوگا میں ڈسکنیکٹ ہونے والا ہوں, بس یہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, جیسے لیپ ٹاپ کی بیٹری ختم. ہاں جسٹ لائک بیٹری سے پہلے وہ تو انڈیکیٹر دے دیتا ہے, یہ انڈیکیٹر بھی نہیں دیتا, بس یہ اور اگر, اور یہ سب کو نہیں ہوتا کامنلی, تو یہ ان ٹائم میں ہوتا ہے سڈنلی اس طرح ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ بچہ بے ہوش, یا اس کے بعد اسے جھٹکے آنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک دم بلکہ انتشار ڈراپ ہوا, بات وہی کرنٹ فلو متاثر ہوا اور اس نے اسٹارٹڈ ہیونگ فٹس. اچھا یہ فٹس آنا شروع ہو جائیں گے, اس کو ہم نے فرق یہ کرنا کہ بچے کو فوراً پہچاننا ہے کہ آیا جو بھی مریض گرا ہے یہ کر رہا ہے تو وہ انکانشیس ہوا, وہ ڈیفینیٹلی انکانشیس ہوتا ہے, اس کی آئی کانٹیکٹ ہم سے نہیں ہوتی, یہ ہیونگ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ ایون ٹنگ بائٹ بھی, زبان بھی کٹ جاتی ہے, اور وہ یورین بھی, فیسز بھی پوٹی پہ بچوں کی نکل جاتی ہے. تو دس از اس کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیوریشن بہت تھوڑا ہوگا, لمیٹڈ ڈیفینیشن ہے, ورنہ اگر زیادہ طویل ہو گیا جیسے کہا مور دین 2 منٹس 3 منٹس بس. اب تو ڈیفینیشن پہلے تھی 5 منٹس تک تھا کہ اگر 5 منٹ سے زیادہ آ جائے گا تو وہ اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس کہلاتا ہے, کہ ایک وجہ کہ دورے کا مسلسل ہو جانا, ایک مطلب ہنگامی صورتحال ہو جانا کہ جس کو روکنا بہت ضروری ہے فٹس کی, اسے کہتے ہیں اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس. اس میں اگر نہیں روکا گیا تو بچے کا برین بہت ڈیمیج ہونے کا ڈر ہے, اور اسی لیے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ کرنے کی مطلب جو وجہ ہے میجر اسی لیے ہے کہ فردر برین ڈیمیج نہ ہو نا. آپ دیکھیں آپ کے موبائل میں چارجر ہے اور زیادہ چارج کرتے ہیں تو بیٹری سویل اپ ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہیں سر یہ بیٹری خراب ہو رہی ہے. اسی طرح برین میں بھی ہے, زیادہ ڈسچارج کرنٹ فلو ہوگا بچے کا تو کیا ہوگا, وہ برین سوج جائے گا, اس کے اندر مرکی انتشار, زیادہ کرنٹ وولٹیج آئے گا. جسٹ لائک برین کو ایگ کو اگر زیادہ بوائل دیتے تو کیا ہو جاتا ہے, ڈرائی ہو جاتا ہے, ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان دس وے اسے بچانے کے لیے ٹریٹمنٹ کرا تو جب ارلی اسٹیج میں بچہ جا رہا ہے, از ہیونگ انکانشیسنیس ہوئی, اس کی جرکی موومنٹ آپ نے کروٹ سے لٹا دینا, یہ 2 بڑی چیزیں آپ نے پہچان لی کہ واقعی جینین ہوتا ہے. اس بچے میں جاگ, اگر اسے جگاتے ہیں آپ, اسے کہتے ہیں کہ بھائی جاگ جاؤ, وہ جاگتا نہیں, بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے. اور چھوٹے دورے ایک جیسا دورہ, یاد رکھیے گا ہمیشہ جب بھی دورہ ہوتا ہے سملر ٹائپ کا دورہ ہوگا, کوشش ایسے ہی ہوتا ہے, کامنلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم کا دورہ پڑتا ہے. جسٹ لائک اگر اسے ایک ہاتھ ہلنا شروع ہوا پہلے, پھر ایک ہاتھ, پھر چہرے پہ, پھر پاؤں پہ آیا, اس کے بعد پھر لیفٹ ہینڈ پہ, یہ ہوتا ہے کہ مطلب
ایک جگہ سے سٹارٹ ہوا اور پورے دماغ میں پھیل گیا اور پھر پورے ہمارے جسم میں بھی جھٹکے آنے شروع ہو گئے. تو کامنلی یہ وجہ. اور سائیکوجینک وہ بچوں میں نہیں, یہ اڈلٹ میں زیادہ کامن ہوتا ہے کہ لوگ جاب کی وجہ سے, کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے, کامنلی عورتوں میں ہوتا ہے, میل بھی کرتے ہیں کہ بس وہ ایسا کرتے ہیں کہ جس طرح مجھے کچھ ہو گیا ہے, میں اس کی وجہ اور بھی بہت ساری ہے, ضروری نہیں کہ وہ مرگی نہیں ہوتا. اس کے لیے دیکھیں, اس کے لیے بہت ہماری ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں, ہم اس میں چیک کرتے ہیں. جی جی جی, اس کو ذہن کو سمجھنا, اس کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے کہ اس کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم آنکھیں کھولیں گے مریض کی تو وہ ہماری طرف نہیں دیکھے گا, وہ آنکھیں ٹائٹلی کلوز کر لے گا. اس کا مطلب سمجھ لو زیادہ تر یہ سائیکوجینک ہی ہے. کیونکہ وہ جب آدمی دیکھے نا آپ سے کانٹیکٹ کیوں چھپانا چاہ رہا ہے, وہ جان بوجھ کر کے کرنا ہے, تو کانشیس ہے نا, تو وہ آپ سے آئی بات چھپانا چاہ رہا ہے, اس کے اندر لاش شعوری طور پہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود کر رہا ہوں, میں بے ہوش ہو گیا ہوں, سر مجھے کسی بھی صدمے کی وجہ سے ہو گیا. ایک الگ وجہ ہوتی ہے جسے ہم کچھ سائیکوجینک میں بھی اور ٹائپ, تو ٹائپ کہیں اور چلے جائیں گے, ہم ٹاپک کو نہیں ہٹانا چاہ رہے, بس سمپل سمجھانے کے لیے ایک بڑی سی ٹاپک ہے. ممی پاپا, گھر والے, اہل عیال, محلے والے, جو بھی فیملیز ممبرز ہیں, وہ سمجھ جائیں کہ جب بچے کے لیے ہم آئی کانٹیکٹ کریں, بچے کا آئی کانٹیکٹ رابطہ ختم ہو چکا ہے, اس کا مطلب واقعی یہ دورہ پڑ رہا ہے بچے کو, فٹس والے. آپ نے جیسے کہا کہ بچپن میں تو آپ نے مجھے ریزن بتایا نا, ایک آپ کا آکسیجن کامن جو ریزن ہے, اور ایک کوئی انفیکشن کامنلی آتا ہے, کامن, یہ تو ہم نے جو دیکھا. اچھا, اگر بچہ صحیح ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کیا یہ لیٹر آن سٹیج میں بھی جا کے ایپیلیپسی ہو سکتا ہے بڑوں کے اندر, ایڈلٹس کے اندر؟ جی جی, میں ڈیفائن کی نا آپ کو ڈیفینیشن, اس میں بھی یہی ہے, انفیکشن آ گیا, تھوڑا سا بڑا ہوا, ایڈولیسنس ہوئی, اس وقت بھی انفیکشن آ گیا, پھر انفیکشن کی وجہ آ گئی, اور اس کے بعد کچھ ٹیومرز گرو کرنے لگے, بچوں میں بھی ہوتا ہے ٹیومرز, ٹھیک ہے. اور اگر اور آگے چلا جائے, عمر میں تھوڑا سا بڑا کر لیا جائے, تو پھر اس میں ہمارے پاس ٹیومر کے ساتھ ٹراما تو ہر ایج میں آ سکتا ہے, بچے میں بھی کامن ہے کہ ٹراما لگا, اکثر نہیں ہیڈ انجریز ہوتی ہے ہمارے میں, بچہ لیب سے ماں سے ہاتھ سے گر گیا, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتا ہے کہ ٹراما لگا, اندر سوجن آ گئی, بلڈ جمع ہو گیا, اس کے بعد وہ اسکار بن گیا, ایک چھوٹا سا نشان آ گیا, داغ, تو اس سے بھی وہ بار بار کرنٹ زیادہ بھیجنا شروع کر دے گا, اور جہاں سے برقی انتشار زیادہ ہوگا تو کرنٹ زیادہ پڑنے کی وجہ سے دورہ پڑ سکتا ہے ان دس وے. تو یہ وجوہات بن جائے. اولڈ ایج میں پھر آپ نے پوچھا, تو اولڈ ایج میں ہماری فالج کامن ہے, ان کی سپلائی متاثر ہوئی, اس کے ساتھ بھی اکیلا نہیں ہوتا, تو وہ تو پہلے سے بیمار ہوتا ہے نا, فالج ہونے کی وجہ میں شوگر, بلڈ پریشر, اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے آدمی, اور کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے ان کا, تو یہ بہت ساری وجوہات کی بنا. اور اولڈ ایج میں چلے جائے تو موسٹلی ٹیومر, ٹراما, اس میں بھی ٹراما ایکسیڈنٹس کامن ہے ہماری یہاں, یہ اس طرح کے وجوہات ہیں جو کامن نہیں ہمارے اولڈ ایج میں. سامعین, آپ بھی کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 02111000005 کے اوپر. اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو www.fb.com/hotfm105 پہ جائیے, پیج کو لائک کیجیے, اور آپ پیج کو لائک کر کے وہاں لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے, HOT ہاٹ لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے, اور 888 یعنی 8881 کے اوپر بھیج دیجیے. آج ہم مرگی اور معاشرے پہ بات کریں اور ذہنی صحت کے بارے میں بات کریں. عبداللطیف سنوجا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم ایپیلیپسی کی بات کرتے ہیں تو یوزلی ظاہر جھٹکے آ رہے ہیں. اگر ہم جس طرح جو آپ نے بات کیا کہ بچے بہت گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, ان ایریاز میں یوزلی ڈاکٹر کے پاس جانے کا رواج ہی نہیں ہوتا, تو کس وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, ڈاکٹر تشخیص کیسے کرتا ہے؟ تو اس پہ میں چاہوں گی کہ کس طرح کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں یا صرف جھٹکوں سے ہی انالیسس کر لیا جاتا ہے؟ بس 2-3 باتیں کہیں آپ نے. دیکھیں, پہلے تو یہ کہ ہمارے معاشرے کو ڈیولپ کیا جائے کہ ہاسپٹل میں ڈیلیوریز ہو, گھر میں نہ ہو, پہلی وجہ. اگر وہ اچھے ہاسپٹل ہیں, اور ہاسپٹل کو اپنی سارے اس کو جو ڈیلیوری روم ہے اسے اکوپ کرنا پڑے گا. اور اس سے پہلے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس ریگولر ہمارا گائنیکولوجسٹ کا رول ہے کہ وہ ہمیں دیکھے, ایگزامن کرے بچے کو جہاں خراب لگتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے مطلب آپریشنز ہو رہے ہیں نا, وہ ریزن بچا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیوں کر رہے ہیں؟ ریزن بیکاز بچے کی لائف بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. انہیں پتا ہے کہ بچے کی آکسیجن کی کمی ہونے لگی, دل کی رفتار یہ خراب ہو جائے گا, اور پھر بعد میں بچہ ماں باپ روتے کہ سر ہمارے یہاں ہمارے آپریشن کیوں ہو گیا. تو یہ ایک طرح سے لوگوں کے لیے کنونس کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہماری ڈاکٹر صاحب حضرات جو سرجری کر دیتے ہیں, تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سرجری کی وجہ ہماری ہمیشہ لوگ ہمارے بھائی بچے کی جان بچانے. ابھی آپ کو نہیں پتا, بعد میں زندگی بھر آپ لوگ روتے ہیں, کہتے ہیں سر میرے بچے کو دورہ پڑ گیا, اب نارملی معذوری آ گئی, اسے معذوری سے بچانے. ایک تو پہلی یہ تو ارلی اسٹیج میں ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں گے تو ہم وی کین پریونٹ دیم. پریونشن کی بات آ رہی ہے, معاشرہ ڈیولپ کرنا ہے تو ہم نے اویئرنیس تو کرنی ہے لوگوں کو, بھائی پلیز ہاسپٹل جائے, ہاسپٹل ڈیلیوری کروائیں گے. دوسرا,
اس کے فوراً بعد ہر ہاسپٹل اکوپ ہوگا، وہ آکسیجن سپلائی مطلب ہائپوکسیا نہ ہونے دے، بچائے بچے کو. اور اس کے بعد انسیفلوپیتھیز جو ہو جاتی ہے، اس کے بعد بچوں میں انفیکشنز کامن ہوتا ہے، اس سے بچانا ہے. اسے ماں کو تربیت دینی ہے، انہیں بتانا ہے گائیڈ لائن کہ ہاؤ ٹو بچے کو فیڈ کرنا ہے. بازو کا اس سے بھی ہوتا ہے، وومٹنگ آتی ہے، پھیپھڑے میں جاتی ہے، اس کے بعد انفیکشن شروع ہوتا ہے، چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، اتنا مزید بڑھتا ہے اور دوسرے بھی انفیکشنز آ جاتے ہیں کامنلی. یہ وجہ اس سے بچانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اب اینڈ دوسرا یہ ہے کہ ہم تشخیص کے لیے کیا؟ تشخیص کے لیے یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ٹیسٹ تھاٹ کے ہم کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم جب بچہ آتا ہے کلینکل ایگزامینیشن از ویری امپورٹنٹ. ہسٹری کے ساتھ ہسٹری لیے آپ نے پوچھا بھائی بچے کو کیا ہوا تھا، انہوں نے بتایا سر ایسا ہوا ایسا ہوا، اور مریض کو اس طرح جھٹکے پڑتے تو آپ نے دیکھا ایگزامن لیا، اس کے بعد ایگزامن کرے. ابھی کلینک اچھا دورے ختم ہونے کے بعد بچہ بالکل نارمل ہوگا. یہ امپورٹنٹ بات بتا دوں. بالکل نارمل، بالکل نارمل. اگر وہ اب نارمل نہیں، بالفرض اب نارمل نہیں بچہ، ذہنی معذور الگ ہے، تو ان کو تو زیادہ ہوتا ہے. ذہنی معذور والے بچوں کو کامنلی فٹس زیادہ پڑتے ہیں. تو مطلب جب فٹس اوور ہوگی اس کے بعد بچہ ریئیکٹ نارمل کرے گا ان دس وے. تو یہ ایگزامینیشن کبھی کبھی ہماری اکثر نارمل ہی ہوتا ہے. بس ڈیورنگ ایگزامینیشن جب فٹس ہو رہا ہے تو اس دوران آپ کو میں نے جو آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دس از دا کاز کہ ہم نے اسے الیسٹ کر کے دیکھنا کہ واقعی جینین دورہ ہے یا بچہ سائیکوجین. بچہ تو سائیکوجین کرتا نہیں، ایڈلٹ میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کال ہاں کال جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کو میرا السلام، آپ کو السلام. ایک یہ معلوم کرنا تھا آپ کو، اور ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں، ایک تو یہ میں نے اکثر دیکھا ہے روڈوں پہ گاڑی چلاتا ہوں تو یہ مرغی کے آدمی گرتے ہیں، کوئی ان کو چپل سنگاتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، تو یہ کیا طریقہ صحیح ہے؟ اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ مرغی کے جو مریض ہیں یہ جو پانی کے پاس جب گزرتے ہیں تو اکثر یہ پانی میں گر جاتے ہیں تالاب وغیرہ میں نا، تو یہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یا آنکھ کے نزدیک جاتے ہیں تو ان کے وہاں پہ بھی ایسے ہی ان کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا کہ مرغی میں شامل ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بالکل ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم آگے بات کریں گے کہ آپ نے خیال کتنی چیزوں کا رکھنا ہے کہ آپ پانی میں نہ گریں یا آپ آگ میں نہ ہو. ویسے یہ جو پہلا ان کا سوال تھا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ روڈ پہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، جوتا سنگانے کا رواج بڑا عام ہے اس میں. بھائی یہ بڑی سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں نے کہا جوتے کا کیا تعلق ہے؟ بس اس سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ سائیکوجینک لوگ شاید وہ بدبو سے سونگ کر کھڑا ہو جاتا ہوگا، پرانی مانی کا لوگ. بھائی اچھا وہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ یا ریئل ہو رہا ہے. میرے خیال میں جو لوگ جاگے ہوں گے وہ بس اسمیل سے ہی جاگے ہوں گے کہ بھائی اس کی اسمیل آ رہی تو اس سے بہتر ہے آپ جاگ جائیے، آپ ایکٹیٹ نہ کریں. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاں میں نے ابھی ذکر کیا تھا آپ کو، دیکھیں مرغی اچانک ہوتی ہے، اس بیچارے کو پتا ہے اور اسے بتانا بھی ہے. اور ہم نے معاشرہ یہی ڈیولپ کرنا ہے کہ جو لوگ مرغی کے مریض اس طرح ہیں وہ دوائی کھا رہے تو ماں باپ ان کے ہاتھ پہ ان کے اندر جیب میں کارڈ لگا دیں، کپڑوں پہ لکھ دیں کہ بھائی ہی از ایپیلیپٹک پیشنٹ. اسے ڈرائیونگ نہ کرنے دیں، اسے روڈ جب تک وہ کنٹرول نہ ہو. وہ ماں باپ کے اوپر ہے، وہ معاشرے کے اوپر ہے کہ وہ اسے باہر نکلنے دیں ایسی جگہوں جہاں خود بھی انجری ہوگی ان کو اور معاشرے میں بھی ہمارے انجری کا سبب بنیں گے. جیسے اگر وہ ڈرائیونگ دے دیں گے تو ظاہر بات وہ خود بے ہوش ہو جائے گا، تو پھر دوران ایکسیڈنٹ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہونے سے جتنے لوگوں کے ساتھ وہ بھی انتقال کر جائیں گے اور وہ بھی انتقال کر جائے گا، اس کو بھی سیویئر انجری لگے گی. بڑی بات ابھی جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ سر وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. سر وہ یہ ہے کہ وہ بچہ یا بڑا جو بھی کہہ لیں جس کو دورے پڑتے ہیں، یہ بڑے دورے کی نشانی ہے. اسے وہ والا دورہ نہیں آ رہا ہے جس میں اس کو ایک لمحے کے لیے پہلے سے پتہ لگے، نہیں پتہ لگتا ان بچاروں کو، اور وہ آرام سے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر ان کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. ہمارا جیسے رابطہ ابھی آپ سے ڈسکنیکٹ کر دیں ایک لمحے کے لیے تو آپ کہیں گے سر کیا بات ہے، آپ تو بات کر رہے تھے، اب ڈسکنیکٹ ہو گیا، دین ریگین اگین. تو وہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے اندر. یہی تو وولٹیج کی بات ہم کر رہے ہیں، بلکہ انتشار کی بات کر رہے ہیں. اسی کو روکنے کے لیے ہی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے نقصانات نہ ہو. اور یہ ایسا جادو ٹونا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جوتا چنگانے سے واپس ہوش میں آئے گا وہ، آپ اسے نہ یہ کوئی بھوت کی بیماری، نہ یہ بھوت والی جن والی بیماری نہیں ہے نا، نہیں. مطلب اس میں ہم جو دم درود کرانے چلے جاتے ہیں وہ الگ ڈس آرڈرز ہے کہ جن میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر ایسی چیزیں حلول کر جاتی ہیں. ہاں یہ بھی اس کا بھی وجود ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس وجود نہیں ہے، ان کا بھی وجود ہے. وہ آنے کے بعد ایسے ریئیکٹ کرتی ہیں کہ وہ ان کے اندر فیلنگ ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں ہم کر کے دیکھتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو مریض کو نہیں پتا ہوتا، وہ بالکل سائیکوجینک اسٹیج میں ہوتا ہے. وہ تو الگ کہانی، وہ تو بہت کم شاذ و نادر ریئر کیس ہوتا ہے اور اس میں نہیں آتا. کامن جو ہماری آپ لوگ جو دیکھتے ہیں، جو لوگوں نے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور جب یہ بات آئی ہے نا اب تک لوگ بےچارے دیکھ رہے ہیں کہ سر روڈ کے پر چلتے ہوئے گر گیا، پانی کے اندر گیا، ساری بات اسے نہیں پتا اینڈ ہی فیل ڈاؤن.
اور اور اس کے پھر بعد ہم سمجھ رہے ہیں شاید خودکشی کر لی یا ہاں ایسا یہ بھی واقعات ہو جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہے ان فیملیز کو کہ جن بچوں کو، جن لوگوں کو یہ بیماری ہے اسے اوائڈ کریں. وہ آگ کے پاس فیمیل کے لیے میں بہت کامنلی کہتا ہوں، میں نے دیکھی انجریز مائی سیلف، ایسی سی انجریز ہے کہ یقین نہیں کریں گے، چہرہ جلا ہوا. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہتے سر وہ سے نہیں پتا تھا، وہ توے پہ وہ کھانا پکا رہی تھی، شی فیل ڈاؤن، وہ آگ پہ گری بیچاری. اس وقت فیملی اس وقت تھی تو انہوں نے فوراً ہٹا لی. بٹ ساری بات ہے بلا جتنی وہ جو دیر ہاں ہماری فائر تو ہے نا، آگ ہے نا، جلا دے گا. سوری. بالکل. تو یہ وجہ ہوتی ہے. تو پلیز آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو جو لوگ آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جن کو مرگی ہے، تو انہیں اس جگہ میں، ایسی جگہ میں ہینڈلنگ کرنے مت دیں جب تک کہ وہ کنٹرول نہ ہو جائے. ہمارے پاس اگر دورے کنٹرول ہو جائیں گے نا تو پھر وہ نارمل زندگی گزاریں گے اسی طرح جیسے ہم اور آپ ہیں. تو اصل جی اس کا علاج، جب بھی تم یہاں ٹاپنگ کرنے بیٹھے اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کہ ہمیں علاج کی طرف لانا ہے لوگوں کو. تو علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سمپل اس کا ختم ہو جاتا ہے یہ؟ جی ہاں بالکل ٹریٹیبل ڈیزیز. ایپیلیپسی ہمارا سلوگن ہے اینڈ وی آر ڈوئنگ فرام، جیسے میں جوائن ہوا 2000 سے، تو ہم ڈوئنگ پریکٹس میں جب بھی ہم نے سلوگن یہ بنایا تھا. اور ہمارے بگ باس، میں نام لوں گا ضرور، میرے مرحوم میرے پروفیسر حسن عزیز صاحب کا، کہ سر نے یہ نیشنل ایپیلیپسی سینٹر بنایا اور اسی بات سے ہم نے سلوگن اٹھایا تھا کہ ایپیلیپسی از اے ٹریٹیبل ڈیزیز، مطلب قابل علاج مرض ہے. تو یہ ہم جب سے ہم نے اسکولوں میں پرفارمنس کی، ہم نے اسکولوں میں پمفلیٹ بانٹے، ہم نے مطلب فری کیمپس کیے، اینڈ بھی ہم نے واک بھی کیے، مرگی واک جیسے لائک پولیو واک ہوتی ہے، ہم نے مرگی کے لیے لوگوں کو ایپیلیپسی اویئرنیس کے لیے واک کیا، ہم نے بینرز لگائے، پوسٹر پریزنٹیشن، مطلب ہر لیول پہ ہم نے کام کیا. اور ابھی بھی ہم اویئرنیس کا کام کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اویئرنیس آ جائے. پہلی بات تو کہ یہ جیسے جادو ٹونا نہیں ہے، جن بھوت بھوت نہیں، پہلی بات. اور لوگوں کو جوتے سنگانا یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ فوراً آپ اسے دیکھتے ہیں، اسے ایک طرف لٹا دیجیے، رائٹ یا لیفٹ کروٹ، جو بھی کروٹ، کیونکہ جو بھی وومٹنگ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ اگر اس کے مسل کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ وومٹ آؤٹ ہو کے باہر آ جائے، پھیپھڑے میں نہ جائے. اگر اس نے ایسپریٹ کر لیا تو وہ دوسری بیماری شروع ہو جائے گی. ایسپریشن نمونیا کہلاتا ہے کہ اگر وہ پانی ہمارے پھیپھڑے میں چلا گیا تو پھیپھڑے کا انفیکشن شروع ہو جائے گا. ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت ہے؟ ہاسپٹل بالکل، ہاسپٹل وہیں سے رش کر کے آپ ہاسپٹل لے جائیں. مگر پہلے فرسٹ آف آل ان کیس اگر روڈ کے اوپر آپ کے پاس ہے تو واٹ یو ول ڈو؟ آپ نے تو کروٹ دلانا جب تک کہ ایمبولینس آئے گی. مگر آپ سمجھے نا، ٹائم بینگ ہمارے پاس اس کو یہ دورہ تو ہوتا ہے 1 to 2 منٹس کا ہوتا ہے. اس کے بعد بچہ کیا ہو جائے گا؟ بے ہوش ہو جائے گا. وہ خراٹے لیتے رہے گا، لمبے لمبے خراٹے لے گا، کروٹ سے لٹا کے رکھنا ہے. اس کے بعد اسے کچھ نہیں پتا، اینڈ دین ہی ول ریگین کانشیسنس آفٹر 5-10 منٹس 20 منٹس، کبھی کبھی اور زیادہ بھی ہو جاتا ہے. ہاں اس کے بعد وہ ریگین کانشیس کرے گا، وہ دیکھے میں کدھر ہوں. اور اس کے بعد وہ ہیڈ ایک کی شکایت کرتا ہے، سر میں درد کی شکایت، کیونکہ یہ جینوئن سیزر کی علامت ہے. یاد رکھیے گا، یہ میں بھی ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سائیکوجینک اس میں کیا فرق ہے. جو جینوئن والا ہوتا ہے اس کے ہمیشہ سر میں درد کی بات پوسٹ اکٹل اسٹیج کہلاتا ہے، کہ دورے ختم ہونے کے بعد کیا علامتیں ہوتی. جب ہم ہسٹری لیتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو اس میں یہ پتہ لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں سر دورہ ہوتا ہے اور اس میں بالکل بہتر ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اس کا مطلب لیس لائکلی. وہ چھوٹے دورے ہو سکتے ہیں مگر بڑا دورہ نہیں ہے. جس طرح وہ کرتے ہیں نا لوگ کہ سر میں ایسے گرا، روڈ پہ ایسے گر گیا، گھر میں لیڈیز ایک گر گئی اینڈ دین شی ووک اپ اگین، نارمل ہے. تو آئی سو مائی سیلف ان ماسک کہ وہ آئے صاحب اور وہ فرش پہ گر گئے اور جھاگ جھاگ منہ سے نکلنے لگے. اینڈ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھے اور اٹھ کے مانگنے لگے کہ سر میں غریب ہوں، دیکھے میں بیماری، میں مرگی کی بیماری. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، سب کو کہا، میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا اتنا بڑا فٹس جس نے اس نے ایکٹنگ کی ہے، فراتنگ فرام ماؤتھ، ایسے لگ رہا تھا جیسے زبان سے خون نکل رہا ہے، اور جرکی موومنٹ اس طرح تھی. میں نے کہا اتنے جرکی موومنٹ کے بعد یہ تو 10 منٹ تک اٹھتا ہی نہیں، یہ لیٹا رہتا اور یہ کہتا کہ ہاں. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جاگتا، ہوش میں آنے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا، یہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا کہ میں کہاں ہوں. کیونکہ یہ ہوتا ہے اتنا بڑا فٹس. اس نے ایکٹنگ اتنی زبردست کی تھی، میں بھی ایک طرح کے لیے سوچنے میں پڑ گیا تھا کہ واقعی اس کو دارا ہے. مگر جیسے وہ اٹھا اس کے بعد میں نے پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ بہت فریش ہوں، بالکل صحیح ہوں. میں تمہیں کوئی پین، کوئی تکلیف، کچھ ہو رہا ہے؟ کہتے نہیں بالکل صحیح ہوں. بس سر میں تو مجبور ہوں، میں تو بیمار ہوں نا، تو میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پرچے لکھوائے بھی تھے، دواؤں کے نسخے تھے، اس کے ہیلپ کر دی جائے. تو میں نے لوگوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ بھی ہماری مسجد تو پہنچ گئے لوگ اس طرح چیٹنگ کرتے ہیں. اب دیکھیں وہ بیچارے لوگوں کے لیے اب سمپتھی جاتی ہے کہ جو بیچارے لوگ ہیں اس بیماری کے اندر، اور اب ان کی یہ کاپی کر کے یہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھ گئے. دس از رانگ ہے ہمارے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، زبیدہ ادیب نارتھ نازم آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام بہت اچھا اور معلوماتی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے بڑے لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے راستے میں گر جاتے ہیں، ایپیلیپسی مرگی ہوتی ہے،
عموماً نیو بورن بیبیز کو بھی جھٹکے آتے ہیں. کیا وہ مرگی کے جھٹکے ہوتے ہیں, مرگی کے دورے ہوتے ہیں, اور وہ ٹریٹیبل ہو جاتے ہیں کیونکہ بچہ تو بات نہیں کر سکتا. اور ڈاکٹر صاحب مرگی کے پیشنٹس زیادہ تر میں نے دیکھا ویری انٹیلیجنٹ اینڈ جینیس. ہمارے خاندان میں بھی ایک شخص ہے ویری جینیس پرسن. صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. تھینک یو جی, تھینک یو سو تھینک یو ویری مچ. پروگرام از ویری گڈ. بہت اچھا جی, بہت صحیح سوال آپ نے کیا. جیسے میں نے آنٹی ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا نا, ذکر کیا تھا کہ بچپن میں ہی ہوتا ہے, اور بچے تو نہیں بتا پاتے, بٹ بچوں کا قابل علاج مرض ہے, بالکل قابل علاج مرض ہے, اور بچپن سے ہی ہوتا ہے. ایپیلیپسی تو بھی جیسے ڈسکس ہم شروع سے کر رہے تھے, شاید وہ پروگرام آپ نے ابھی ارلی اسٹیج کا نہیں سنا ہوگا. دو ہی بڑی وجہ ہے. بچوں میں ابتدائی خون کی کمی ہو جائے, اسکیمیا جسے ہم کہتے ہیں, اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. پھر انفیکشن شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک, ان کی وجہ سے کامنلی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ قابل علاج مرض ہے, بالکل بچوں کا بھی علاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ مرکب مطلب یہ کہ اگر ٹریٹمنٹ آپ بر وقت کرائیں گے تو بالکل نارمل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو سلوگن بنا کے ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ایپیلیپسی از اے ٹریٹیبل ڈیزیز, کا مطلب قابل علاج مرض ہے, اس کا علاج کرائیں بالکل نارمل ہو جاتے ہیں بچے انشاءاللہ. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کا کہ بہت جینیس والے بچوں کا, بالکل صحیح, یو آر رائٹ. ابھی بھی ہمارے یہاں فزیشینز ایسے ہیں جو کہ ہمارے دے آر ہیونگ ایپیلیپسی بٹ دے آر یوزنگ دا میڈیسن. مگر یہ کہ دیکھیں ڈاکٹرز ہیں. جی ڈاکٹر. اچھا, میں ایک نام بتانا چاہوں گا ہمارے مرحوم ایدی صاحب کا. انہوں نے اسٹیج پہ آ کے کہا تھا کہ سر میں اپنا نام دیتا ہوں, لوگوں کو بتائیں, دیں اویئرنیس دیں. دیکھیں انہوں نے بھی کام کیا تھا ماشاء اللہ. ایدی صاحب کا بھی اپنا رول تھا کہ انہوں نے اویئرنیس کے اندر بھی کام کیا تھا ماشاء اللہ. اور وہ خود آ کے اسٹیج پہ کہہ کے کہتے کہ بتائیے گا لوگوں کو, میرا نام لے کے بتایا. پھر ہم نے پوسٹر چھاپے کہ ایدی صاحب, وہ کہتا ہے اگر میں 2 گولی کھا کے زندگی میں نارمل گزار سکتا ہوں تو تم لوگ کیوں نہیں گزار سکتے؟ آپ کو گولی کھانے میں کیا مزہ آئے گا؟ گولی کھا لیں, کنٹرول ہے. تو میں کہتا سر میں 2 گولی کھاتا ہوں, میں بہت اچھا کنٹرول. اور آپ کو کبھی آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, نہ کبھی فیل کیا ہوگا, کیونکہ مجھے دورے پڑتے تھے, ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھ کے دی تھی, اس کے بعد سے میں کھا رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کو تو شاید ابھی پتہ چل رہا ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی بالکل نہیں پتا. ایون رانگ بلیف ہے نا ہمارے یہاں, غلط سوچ ہماری, سمجھ لیجیے کہ جو ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہو چکی ہے. ہم ایکچولی جو کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, جو ہمارا ایف ایم پہ کام ہو رہا ہے, اٹ از بیکاز یہی اویئرنیس پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں. اور میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنے معاشرے کے اندر میں اپنا کتنا کام ادا کر سکوں. ایک کال کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے باجی, خیریت ہے؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد صدیق. تو باجی یہ ڈاکٹر صاحب سے پتہ کرنا ہے, میرا بیٹا 3.5 سال مگر 4 سال کا ہو گیا, تو اس کو تھوڑا تکلیف لگی تھی, بخار لگا تھا, تو ہم نے اس کا بہت علاج کیا. 6-7 مہینے میں نے ایک ڈاکٹر سے علاج کیا, باقی ملتان چلڈرن میں بھی داخل کیا, تو انہوں نے مجھ سے رپورٹیں دی ہیں, اسکین بھی کیا. ابھی تک وہ چل نہیں رہا, تو ابھی اس کی میں نے میڈیسن کی ہوئی ہے, دوائی لے رہا ہوں, تو ابھی وہ چل نہیں رہا. اور دوسرا بول کا بھی تھوڑا کم کر ہے, تو اس کے بارے میں آپ مجھے معلومات دیجیے. اس کو ایپیلیپسی ہے؟ اس کو ایپیلیپسی مرگی ہے اس کو؟ نہیں مرگی کی شکایت نہیں ہے, تو اس کو بخار لگا تھا, بخار کی وجہ سے تھوڑا اس کو زیادہ تکلیف آتی تھی. نہیں سمجھ نہیں مطلب جھٹکے, پہلے تو وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا, ہلتا تھا, اس کو ہم بٹھاتے تھے, اس کو پکڑ کے بٹھاتے ہلتا تھا, تو اللہ سے اٹھتا بھی خود سے, بیٹھتا بھی خود سے, کھانا بھی کھا رہا ہے, اور گھٹنوں کے بال بھی چل رہا ہے, لیکن وہ خود چل نہیں رہا اپنے پاؤں کے اوپر. دیکھیں ہمارے مستقل علاج اس کا بالکل ہے بچوں کا. اینڈ یو کین اسٹارٹ دا ٹریٹمنٹ فرام پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ. ہمارے ڈاکٹر صاحب بہت ہیں ماشاء اللہ, جو ہماری اس فیلڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اب ان بچوں کا ہم نے اب اس میں بھی دیکھیں ماشاء اللہ فیلڈ بن گئی ہے, جس سے حوالے سے یہ ہو گیا کہ اب پیس کے اندر ہی نیورولوجی کی ٹریٹمنٹ ہونے لگی, کہ فوراً بچہ جیسے ہی آتا ہے تو اس کو مطلب جو تکالیف یہ ہوتی ہیں یہ ہو جاتا ہے انسیفلوپیتھی میں. اس میں کبھی کبھی فٹس نہیں پڑے, بٹ یہ انسیفلوپیتھی ہونے کی وجہ سے بچہ سلو ہو گیا, ڈل سا رہ گیا, ابھی ایکٹیو نہیں ہو رہا. اس نے, ہم اسے کہتے ہیں ڈیلیڈ آئی کیو سمٹم, کے مطلب اس نے اپنا مائل اسٹون پورے اٹینڈ نہیں کیے, کہ جو اس نے وقت پہ بولنا چلنا ساری چیزیں شروع ہوتی وہ ڈیلیڈ ہو رہی. پھر بھی ڈاکٹر صاحب کو دکھا دیں, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ وہاں اپنے پیڈیاٹیشین کو دکھاتے ہیں, تو آپ انہیں کہیں کہ نیورولوجسٹ جو پیڈس نیورولوجی دیکھتا ہے یا ایڈلٹ نیورولوجی بھی کوئی دیکھتا ہے, آپ نیورولوجسٹ سے رجوع کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ وہ بچے جیسے اگر سمجھے آٹزم یا سی پی چائلڈ بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ایسے بچوں کو ایپیلیپسی ہونے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہے, ڈیفینیٹلی. بات تو وہی ٹراما کی آ گئی نمبر. دیکھیں نا ان کو کیا ہوا, اسکیمیا, آکسیجن نہیں ملا, ٹھیک ہے. آٹزم والے بعد میں ہوتے ہیں,
ऑटिज्म वाले बच्चे नॉर्मल होते हैं, पहले पैदाइश नॉर्मल होती है, अच्छा। एंड दे गॉट डिजीज आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर से बाद ना, जैसे शुरू होता है उससे पहले तो बच्चे बहुत नॉर्मल होता है। ये अलग डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत मल्टीपल डिजीज के अंदर आ जाती है, जो ठीक है। बच्चों के लिए आजकल देखा जा रहा है। हाँ। और वी आर, अगर हमारे पास साइकियाट्रिस्ट माशाल्लाह बहुत बहुत मतलब कॉम्पिटेंट है, दे आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा हमारे पास हम लोग पैनल में उसमें है। तो वी आर डूइंग, हम ये कर रहे हैं कि हम लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं, पहले कि हम ये देखना चाहते हैं, हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो वी आस्क देम कि आप जाएं अब जरा जाके डॉक्टर साहब से रजू करें, तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। उसमें देखिए साइकोथेरेपी होना बच्चे की जरूरी है, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन, बच्चे की वजूहात ढूंढना। बाजू का हमारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं, कहीं ईजी करना है, हमारे ही करना है, खून के चंद टेस्ट बहुत नमूने लेने पड़ते हैं जिससे पता लगे कि हमारे बच्चे के अंदर कमी आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बचपन में भी कहा था कि जो बचपन में बच्चा पैदाइशी होने के बाद हो सकता है कैल्शियम की कमी हो गई पैदाइशी, उसी वजह से आना शुरू हो गया। पैदाइशी हुआ था, वी डोंट नो कि वो हाइपोथायराइडिज्म निकला बच्चा, और दूध उसका कम काम कर रहा था, माँ भी हाइपोथायराइडिक, कुड बी दिस वन द रीजन। फिर कैल्शियम कम होना, ज्यादा होना, फिर इसमें शुगर का कम होना, ज्यादा होना, ये भी इलेक्ट्रोलाइट नमकियात जिसे हम कहते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम हमेशा चेक कर लेते हैं कि पेशेंट आ रहा है हमारे पास, वो वजूहात तो नहीं है, तो ये भी सारी वजूहात होती है। मतलब अलोन नहीं देखा जाता कि सिंगल एक डिजीज से बनता है, ये मजमुआ हो जाता है। सारी चीजें बच्चे के अंदर कलेक्टिवली चेक की जाती है, कौन सी डिजीज से क्या हो रहा है, वो सारी चीजें चेक करके फिर आप इंटरप्रिटेशन करके आपको दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इलाज में एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि जैसे इसकी दवाइयाँ क्या हमें सारी जिंदगी खानी पड़ती हैं, या एक वक्त के बाद जब बिल्कुल ही झटकों की ड्यूरेशन खत्म हो जाए सालों के बाद, तो फिर आप नहीं खाते या खाते रहते हैं? इस पे क्या रिसर्च है? नहीं, इसका तो इलाज है, काबिल इलाज है, 5 years, मतलब 3 to 5 years अच्छा, फिर नहीं खानी आपने? अगर आप जी आप, बात ये कि हमारे यहाँ लोग दवाएं छोड़ देते, रीजन बिहाइंड इट बार बार क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि वो रिकरेंस होने की वजह यही है कि माँ बाप छोड़ देते। माँ बाप क्या, पहला तो पेशेंट छोड़ता है, फिर माँ बाप भी कहते हैं बच्चे के दौरे कंट्रोल है, अम्मा ने कहा स्किप कर दी, अच्छा बेटा नहीं खाए, कोई मसला नहीं, पूछा नहीं। प्लीज, बहुत बहुत कॉमन हमारे यहाँ ये माशरे में हो गया है, और जो वजह हमारे यहाँ बढ़ने की वजह, जैसे कहते हैं कि भी अनकंट्रोल एपिलेप्सी हो रही, वो यही वजह है, हम डोज स्किप कर जाते हैं। आपने डोज स्किप नहीं करना, आप रेगुलर खाइए। और पहली बात, हमने जब ट्रीटमेंट शुरू करते तो फैमिलीज को, मदर फादर एंड हिमसेल्फ, पेशेंट को आगाह कर दिया जाता है कि आपने दवाई मिस नहीं करनी। अगर और दवाई दौरान यू फील, आपने देखा कि आपको फिर भी दौरा पड़ा, तो फौरन रुजू करें डॉक्टर साहब, नहीं मेरी दवाई कंट्रोल नहीं है, दवाई कंट्रोल डोज पे चले। अगर फिर पड़ गया, फिर दिन 1 वीक दोबारा रिपोर्ट करे, सर मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते दवाई खाई है और मुझे फायदा नहीं लग रहा, मुझे दोबारा छूट आ गया, वो कम होता है। जब हमारा थ्रेशोल्ड कम होगा, कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता फिर जैसा होता था। अब वो हल्का होता है सर, थोड़ी देर के लिए होता है, मगर हल्का सा होता है, फिर उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है इन दिस वे। तो ये भी एक होता है, तो वो ग्रेजुअली कम होता है, अगर इम्प्रूव हो रहा है ओके। और जब कभी कभी होता है कि 1 साल हो गया, 6 महीने 1 साल हो गया, पेशेंट कंट्रोल, और उसके बाद वो क्या करता है, देन स्टार्टेड स्किपिंग मेडिसिन, कहते हैं मैं कंट्रोल होने लगा ना, छोड़ दे। वो खुद एक वो नेग्लिजेंस खुद उसकी, ये कही कि बहुत मुश्किल काम है, तो मेडिसिन खाना, ये क्या बहुत होते हैं जो छोड़ देता है? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होता, असल चीज मुस्तकिल दवाई खाना मुश्किल काम है, मैं ये कहता हूँ। मेरे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, दवाई नहीं, मैं ये इलाज बताता है। हूँ, इंसान को भूख लगती तो खाना खाता है, अदरवाइज ये भी खाना छोड़ देता है। जब आप देखें कुछ ऐसे टाइप बीमारियां आ जाती जिनमें इंसान कुछ नहीं, तो भूख नहीं लगती, कुछ नहीं कहता आपसे, वो खाता भी तभी नहीं। तो इन दिस वे ये भी मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल है। ये डेटा रिसर्च हुआ है कि शोज के बहुत सी वजह ये होती है, मुस्तकिल दवाई खाना भी एक थोड़ा सा हमारे लिए कमात हो जाती है। फील करता है नॉइन की भाई यार बस आपसे बंद कर देना, मैं कंट्रोल हो गया हूँ, ये अक्सर कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ भैया थोड़ा सा, माशाल्लाह आपने इतना कंट्रोल कर लिया, थोड़ी देर तो 10 दिन और बस, तुम 100% कंट्रोल चलो, 3 साल 100% कंट्रोल, एक भी दौरा नहीं पड़ा, बहुत अच्छे स्टेबल, फिर उसके बाद टेपर डाउन होना शुरू हो जाता है मोस्टली। अगर उन काजेज में एडियोपैथिक वर्जन में कोई, जिसमें कहा जाए कि कोई वजूहात नहीं मिली थी, किसी वजह से आ भी गया था, अगर फिर दे हैव स्टार्टेड, बात तो वही वजह होती है कोई, मगर उसके बाद अब कंट्रोल आ गया तो चांसेस उनको बंद कर देते। उसमें क्योंकि 3 कैटेगरी आ जाती, मोस्टली 80% 70% लोग कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। 10-20% दे आर जो थोड़ा सा और तवील अरसे में जाते हैं और 2-2 दवाई पे 3-3 दवाई पे जाते हैं, और 10% कुछ लोग अभी भी होते हैं जो जिंदगी भर खाते हैं। मैं कहता हूँ उसमें भी बुरा नहीं है, जैसे एडी साहब ने कहा था, वो करते रहे एंड दे हैव स्पेंड नॉर्मल लाइफ, उन्होंने गुजारी, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारी उन्होंने। हम तो बिलीव नहीं करते थे कि एडी साहब इतना माशाल्लाह काम करते थे, एंड ही वाज एक्टिव एनी टाइम।
اب اس شخص کو دیکھیں, اس کے بعد لوگوں کے اندر آنا چاہیے کہ دیکھیں جب وہ کر کے نارمل زندگی گزار سکتے تو ہم کیوں نہیں گزار سکتے. بالکل. ایک کال لیتے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی کون بات کر رہے میں فضا محمد بات کر رہا ہوں. پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں, میری بچی تھی 4 سال کی, اس کو یہ دورے پڑے تھے تو اس کا علاج کرایا الیکشن لے کر سے. جب 5 سال تک ہم نے دوائی اس کو متواصل کرائی, اس کے بعد اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا. وہ اقتباد کالج سے مطلب ابھی کراچی اردو یونیورسٹی میں آئی ہے. یہ 4-5 دن پہلے اس کو پتہ نہیں کیا کسی غصے کی وجہ سے, کسی سینکریشن کی وجہ سے اس کو پھر وہ دوڑا تقریباً 12 سال بعد پڑا ہے. وہی دوائی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کو وہی دوائی پلاؤں یا میں ان کو پھر نیورو سرجن کے پاس لے کے جاؤں گی. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا آپ نے. نیورو سرجن نیورو فزیشین کے پاس فوراً لے کے جائے. سر اب یہ بھی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی کہ آیا اس وقت جو کار تھی وہ کنٹرول ہو گئی تھی, اب کوئی اور چیز تو نہیں بن رہی. پہلی وجہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. نئی وجہ جو بڑھانے والا فیکٹر کون سا بنا اس کے اندر, کیا وجہ تھی. دیکھیے ہماری یہاں سلیپ, جو ہماری نیند اگر ہم پوری نہیں کریں گے تو یہ وجہ ایک بہت بڑی ہو جاتی ہے. لوگ 3 دن 2 دن جاگ رہے ہوتے ہیں, بہت مجھے کام ہے سر, بزی ہوں, میں نہیں کر پا رہا. ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے کہا بچہ وہاں چلا گیا, شفٹ ہو گیا, تو یہ بھی پاسبل ہے اس کی نیند بہت ڈسٹرب ہوئی اور وہ ایک وجہ بڑھ جاتی ہے دورہ بڑھنا. اور پہلی بات تو ایک تو یہ آپ نے نیند پوری کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور فوراً جانا, آپ نے رجوع کرنا اپنے ڈاکٹر سے اور انشاءاللہ دوائی شروع کریں, یہ کنٹرول ہو جائے گا, کوئی گھبرانے کی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم مرگی کی جب بات کرتے ہیں تو اس کی ایکسیپٹنس, جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ایسے مریض کو گھر والے خود نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے, چھپاتے ہیں معاشرے میں اس کو. تو ایسے شخص, مطلب معاشرہ کیا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے کہ یہ ایسا مریض پازیٹیو رہے ہمیشہ, اس کے گھر والے بھی کانفیڈنٹ رہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, مرگی تو ہے, کیا مسئلہ ہے. تو معاشرے کا رول کیا بنتا ہے یہاں پر, اور معاشرے میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ دیکھیں معاشرے میں تو سارے معاشرہ ہمارا ہے, اس میں کہیں گے کہ دیکھیں ایون میرا ہمسایہ ہے, پھر میری فیملی ہے, پھر ہمسایہ ہے, پھر اس کے بعد میری کولیگز ہیں, میں جہاں کام کر رہا ہوں وہاں ہے, ٹھیک ہے. ان سب کا رول ہے کہ پہلے تو اسے اعتماد دلائے کہ بھائی تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے, یہ بیماری نہیں ہے, یہ وولٹیج کی وجہ سے تھوڑا سا ہوتا ہے. لوگ اسے اسٹگما, اسے کہتے ہیں کلنک کا ٹیکا. آپ بتائیے ان لڑکیوں کی شادی رہ جاتی ہے, مجھے بتائیں, میرے پاس آتی بہت موسٹ آف دا ٹائم آتی ہے, ٹریننگ آؤٹ. میں خود بھی, ساری بات ہمیں بھی افسردگی ہوتی ہے کہ ان بچوں کے لیے وہ ماں باپ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس بچی کو سر, میرے بچی کو میں نے سے کہا تھا کہ ہاں دورے پڑتے تھے, اب میرے سر بچی کو کنٹرول میں نے گھر والوں کو بتا دیا ہے, ایکسپلین دیم, تو وہ لیتے نہیں, اس کا رشتہ نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں رشتہ کرتے؟ وہ بچی آپ کی خود کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوئی, یہ اللہ کی طرف سے بیماری تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ماشاء اللہ اب کنٹرول ہے, تو وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے. وہ بیمار نہیں ہے, پلیز اسے ایک ٹھکرائے مت. آپ لوگوں نے ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیا, سب سے بڑی بات. ایون وہ میل دوائی کھانے کے بعد جب پیشنٹ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تب بھی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی, لڑکیوں میں ہماری ہے بہت بہت افسوس کی بات کہا جائے, مجھے تو ملا ہے, لوگوں کو بھی ملا. آتے ہیں ایسے مریض جو, جی ہاں, ان کی فیملیز بچا رہی, ماں باپ روتے ہیں نا, بالکل. ماں تو خاص طور پہ وہ کرائی کرتی ہے, کہتی ہے کہ سر میں بچے کے لیے اب میں رشتہ نہیں مل رہا. صرف یہی وجہ تھی کہ میں نے انہیں بتا دیا, فیملی کو ایکسپلین کر دیا. میں نے کہا اچھا کیا, ویری گڈ, پہلے بتائیں آپ ان کو, کبھی دھوکے میں مت رکھیے, آپ انہیں بتائیں, ایکسپلین کریں, ٹھیک تھا, اور میں نہ کنٹرول. اور یہ نارمل معاشرے کا فرض ہے, اسے نارمل معاشرے کا فرد بنا کے آپ بھی جاب بھی دیجیے, پلیز خدا رہا ایسے مت دیں. آپ کو میں مثال دے کے بتا تو رہا ہوں, نارمل پرسن جب ہمارے کولیگز, ہمارے فزیشین, ہمارے دوست ہیں, دے آر ہیونگ ایپیلیپسی, اور وہ دوائی کھا کے نارمل زندگی گزارے, تو کیا وہ بچے بھی معاشرے کا کردار نہیں ادا کر سکتے؟ اور پلیز ہمارے معاشرے کا یہی والی بات آپ نے کہی, یہ معاشرے کا رول ہونا چاہیے کہ اس کو ہم کلنک کا ٹیکا مت سمجھیں. خدا رہا یہ قابل علاج مرض ہے, اس کا علاج کرائیے, اور یہ کسی وقت میں بھی ہو سکتی ہے. آپ مجھے بتائیے اس شخص کے متعلق کہ جو شخص شادی کرتا ہے ایک نارمل لیڈی سے, اینڈ دین ہی بیکم, اسے ٹراما لگ جائے, روڈ ایکسیڈنٹ, انفیکشن آ جائے, اینڈ یہ فالج ہو جائے, تو کیا اس کے دورے پڑنے لگے تو کیا وہ ہماری لڑکی الگ کر دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کو؟ نہیں کرتی نا. ساری زندگی اس کا ساتھ دیتی ہے. بالکل رائٹ, یو آر رائٹ. اور وہ ہماری وہ خواتین, ہماری مشرقی خواتین, ابھی بھی میں کہوں گا مشرقی خواتین کا, کہ ماشاءاللہ اتنی اوبیڈینٹ ہوتی ہیں, وہ اس قدر خیال کرتی ہیں. میں ابھی بھی دیکھتا ہوں, میرے پاس لوگ اسٹروک کے لے کر آتے ہیں مریض فالج کے اندر, وہ اتنی اوبیڈینٹ ہوتی ہے, وہ اتنا خدمت کرتی ہے بیچاری, اسے دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہیں, وہ دوبارہ اپنے کام پہ جانے والا بنتا ہے. تو آپ یہ سوچیں معاشرے کے اندر وہ کرنے کے لیے تیار ہے, تو آپ اس کو کیوں, کیونکہ کامنلی لڑکیوں کی وجہ سے زیادہ ہماری معاشرے کے اندر ایک بن گیا ہے, سلسلہ چل نکلا ہے کہ وہ اس کو سمجھتے بے عیب ہمیں چاہیے. بے عیب یہ نہیں ہو سکتا,
تو پلیز معاشرے کو ایک رول ادا کرنا ہے کہ جو ہمارے کولیگ ہیں, بچوں کو بھی نہیں پڑھایا جاتا ان اسکولز میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دوسرے بچوں کو لگ جائے گی, تو پلیز یہ لگنے والی بیماری نہیں ہے. ہر بچے کو نارمل اسکول میں پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس کی بنا پہ کہ آپ اسے کہہ کر الگ کر دیں, یہ ہماری کامنلی ہوا ہے. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایسی اویئرنیس پروگرامس کرنے چاہیے اسکولس میں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کامن بچوں کے اندر سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے یہ, تو ہمیں اسکولس کے اندر ایسے اویئرنیس پروگرامس بھی کرنے چاہیے جس میں ہم بتا سکیں ٹیچرس کو کہ آپ کا رول کیا ہے یہاں پر. جب بچے کو کیا تھا, میں آپ سے کہتا رہا ہوں, ہم نے اس وقت 2000 میں ہم نے پروگرامس کیے تھے اسکول. میرے اگر جو لوگ سن رہے تھے نیو می, ان کے پاس گیا, کراچی کے اندر بتا رہا ہوں بہت سارے اسکولس ہیں جہاں میں گیا. میں آئی ڈیڈ اسکول اویئرنیس پروگرام کیے, ہم نے بروشر چھاپے, ہم نے پھر ٹیچرس کو یہ ساری چیزیں سمجھائی تھی کہ پلیز خدا رہا یہ نارمل بچے ان کو آپ پیار دیں. ایسی طرح سے یہ بچے بڑے ہونہار ہوتے ہیں. اللہ نے اگر ایک چیز اگر یہ فٹ سارا آپ سمجھیں کہ اب نارمل نہیں, بہت کم ہوتے ہیں نارمل. جیسے ابھی بھائی نے انہوں نے ایک کال آئی تھی, وہ بچہ نے کہا بھی کہ بڑے بچے اب نارمل, ہاں انہوں نے کہا تھا, مگر ایک اور ابھی بچے کی کال آئی تھی جب پوچھ رہے تھے اپنی بیٹی کے متعلق کہ وہ تھوڑی سی, وہ دیکھیں وہ الگ ڈس آرڈر ہے. جو بچہ پیدائشی طور پہ نہیں بن سکا, ایک بچہ نارمل تھا, ہی واز کوائٹ اوکے نارمل, اور اس کو کسی وجہ سے دورے اگر آنا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے آپ معاشرے سے اپنے معاشرے سے الگ کر دیں. یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے, نارمل معاشرے کا حصہ ہے. ہم نے اسے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, اور یہ وہی کردار فعال ادا کرے گا جیسے ہم لوگ ادا کریں گے انشاءاللہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کبھی آپ کے پاس ایسے کوئی کیسز آئے جس میں اگر کسی وائف کو ہے یا بیٹی کو ہے تو گھر والے بہت سپورٹیو ہوتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا ان کو, کس طرح سپورٹ کرتے ہیں وہ, کیا گھر والے کی کیا احتیاط وہ کرتے ہیں؟ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ظاہر معاشرے کا رول یہاں پہ بھی آتا ہے کہ اگر میرے گھر میں یا میرے کولیگس کو پتہ ہے سب کو, تو ان کا رول وہاں کیا ہوتا ہے ان کیس آف اگر کوئی اس طرح کا جھٹکا پڑ جاتا ہے, ایپیلیپسی کا دورہ پڑتا ہے, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, مطلب کس طرح سپورٹ؟ دیکھیں اس کے لیے تو ہم نے پوسٹر سے لگا ہر جگہ, ہر مطلب ہاسپٹل میں لگے ہوئے, اسکولوں میں لگائے تھے کہ جب بھی کبھی ایسا ہو جائے, اس میں پوسٹر پریزنٹیشن کی گئی تھی کہ مریض کو اگر دورہ پڑنے لگتا ہے تو پہلے سے واقعہ کر دے. اسے کہتا ہی فیل ہمسیلف, پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے دورہ ہونے والا, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے جاب کر رہا ہے آفس میں کہیں فوراً بیٹھ جائیں گے, آپ بیٹھے رہیں اور آپ اویئرنیس کر دیں, اور اپنے کولیگس کو بتائیں. آپ الویز کبھی نہیں اگنور کریں, چھپانا نہیں ہے. آپ نے بتانا کہ یار مجھے کبھی کبھار اس طرح اگر ہو جاتا ہے تو کائنڈلی میرے ساتھ ہیلپ کیجیے گا. کچھ نہیں کرنا, اگر میں بیٹھا ہوں چیئر پہ ہو رہا, فوراً مجھے سیدھا اسٹریٹ لٹا دیں, کوچ پہ لٹا دیں, فوراً رائٹ سائڈ ایک طرف کر دیں, دائیں طرف یا بائیں طرف کر دیں. چند سیکنڈ کے لیے اگر بڑا فٹس ہے, بڑا دورہ جسے ہم کہتے ہیں, جس میں جھٹکے لگتے ہیں دونوں ہاتھ پاؤں میں, اس میں مطلب وومٹ آؤٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا, اکثر کھائے ہوئے ہوتے ہیں, چائے پی رہا تھا میں اور کھانا کھایا ہوا تو اس کے بعد آ گیا, تو وہ اسپریشن نمونیا پر وہ انفیکشن نہ آ جائے, دوبارہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے, اس کے بعد اہم کردار یہ کہ ہم نے کروٹ دیا, تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس نارمل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ اسے جو اس کا ڈوزز ہے وہ ڈوزز اسکپ کیا ہے, شاید یہ وجہ تھی. بس وہ دیکھنا ہے یہ دورے کیوں پڑ رہے ہیں, یہ فٹس کیوں آ رہے ہیں اس بچے کو, وہ وجہ ہے ڈوز کم ہو گیا. فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, انہیں بتائیں کہ سر ہم نے یہ ڈوز دیا ہے اینڈ دوبارہ فٹس اچھے کنٹرول نہیں ہو رہے, اس کا مطلب دوبارہ اسی طرح کا دورہ ہو رہا ہے, تو ہم نے رجوع نہیں کیا. پھر میں کہتا ہوں اگر دورے کنٹرول ہے تو کبھی معاشرے میں ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا. چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے, بہت ختم, بالکل مائنر چھوٹے ہوتے بالکل ختم ہو جائیں گے, نارمل زندگی گزاریں گے. انہیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کبھی پہلے دورے فٹس ہوا کرتے تھے. ماں باپ کا کیا رول ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ, کس قسم کی انفارمیشن ان کو اپنے بچوں کو دینی چاہیے, اسپیشلی ظاہر ہے جب یہ بچپن سے ہو رہا ہوتا ہے, تو ماں باپ کیا رول پلے کرتے ہیں؟ ماں باپ کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم ہر بچے کو, جس طرح بھی میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ بھائی کسی وقت دیکھیں نا, بعض اوقات بچہ نارمل ہوا, ٹراما لگا, ماں بچہ اسکول میں گر گیا تھا, آیا اسکول سے گر جاتے ہیں بچے, کھیلتے ہیں آپس میں گر جاتے ہیں, اسٹیئر سیڑھی سے گر جاتے ہیں, دونوں میں ہے, چیئر پہ سے گر گیا, بس آپس میں کھیل لیتے, ٹکرا گئے زور سے, سر ٹکرایا, اندر نہیں ہیڈنگ, ان کے بعد آیا تو سر میں گومڑا سے پڑ گیا, اور اندر دیکھا تو فریکچر بھی ہو گیا, اندر ٹراما, خون بھی جمع ہو گیا. تو یہ بھی وجوہات ہے نا اس کی وجہ سے. تو اب ماں باپ کو اویئرنیس ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی بچے کو دورہ پڑتا ہے, یا انہیں یہ اویئرنیس ہونے کہ میرے بچے کو ٹراما نہ لگے, سب سے پہلے تو آپ پریونٹ کریں, ماں باپ پریونٹ کریں گے کہ بھائی بچے کو چوٹ نہ لگے. بچے اسٹارٹ کر دیتے ہیں ساری چیزیں, مطلب گیمنگ شروع کر دیتے ہیں, اس میں ٹراما لگ جاتا ہے, اس سے اوائڈ کریں, انفیکشن سے بچائیں,
یہ معاشرے میں ہماری بچوں کو وہ غذائیں دیں جو نارمل غذا، اعتدال سے ساری غذائیں کھلائیں، کہ مطلب گوشت بھی ہے، دالیں بھی ہے، سبزی بھی ہے، ٹھیک ہے، چاول، یہ اعتدال سے ساری غذا کھلائیں گے جیسے کہتے ہیں متوازن غذا، تو اس سے کم ہوگا چانسز کچھ بچے، ٹھیک ہے، ان پریونٹ دیم کمیونیکیبل ڈیزیز، انفیکشن آنے کی وجہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایک بچے کو انفیکشن آ گیا وائرل، تو ہم اوائڈ کریں اس کا تولیہ، اس کا کھانا پینا تھوڑا سا فی الحال ایسا کریں کہ وائرس ہمارے پورے گھر میں نہ لگے. اکثر یہ دیکھا ہے انفیکشن وائرل ہوتا ہے پھر بیکٹیریل ہو جاتا ہے انفیکشن، اس کے بعد وہ بچوں میں گردن توڑ بخار ہو جاتا ہے، اس کے بعد دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ کا بہت کردار ہے کہ اسے اویئرنیس ہونا چاہیے بیماریوں کے متعلق. ہم کیسے پریونٹ کرنا، صرف سمپل یہ ہے کہ ہم نے ہر اس چیز کے لیے نگاہ رکھنی ہے کہ بچہ انفیکشن کا، ٹراما کا شکار ہو. بڑی چیزوں میں صفائی کا خیال، صفائی کا بہت بڑا خیال رکھیں گے، یہ تو آٹومیٹک صفائی آ جائے گی کہ بچے کو گھر سے بھیجتے ہیں تو صفائی رکھیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے 881 کے اوپر کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ دورے شروع میں پڑے ہوتے ہیں سارے بار بار بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس کا چارٹ بنا کے نوٹنگ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں فریکوینسی پتہ چل سکے؟ جی اسی کے لیے ہم نے ایشو دیے، ڈائری دیتے ہیں، ہم ہر پیشنٹ کو ڈائری دے دیتے ہیں. ہر ماشاء اللہ کمپنی نے ڈائریاں بنا دی ہیں اور وہ پیشنٹ کو دے دی جاتی ہیں. اگر وہ کسی کے پاس نہیں ہے تو گھر میں نوٹنگ کرنا شروع کر دے کہ مجھے ہوا تھا. ماں باپ کرتے ہیں اسی طرح، میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ ایک پیپر لو، ڈائری لو، 10 روپے کی کاپی ملتی ہے ہماری، آپ نے لی اور آپ نے اسٹارٹ کر دی رائٹنگ کہ بھائی آج یہ ہوا تھا، ہوا کیا تھا، ہوا کیا تھا، وقت کیسا تھا، ٹائم کیا تھا، بچے کیا کر رہا تھا، کیا وجوہات. یہ بھی تو بڑھانے والے فیکٹر سے آپ کنٹرول کر لیں تو آپ کا 50% علاج ہو گیا. بچہ نہیں سو رہا ہے، میرے پاس بچہ تھا، ہی ہیڈ کنٹرول. اب میں اس کی دوائی کم کرنے والا تھا. وہ بچہ گیا اپنے رشتے داروں میں، وہاں شادی تھی، تقریبات، اینڈ اسپینڈ، وہ کہتے ہیں 2 دن تک میں سویا نہیں تھا سر. وہ بس تقریبات تھی، شادی بھی آ گئی ہماری، چلے جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، بچے چلے جاتے ہیں. اینڈ وہی نیکسٹ ڈے جس دن اب شادی جیسی ہو رہی تھی، شاید تقریبات تھی، ولیمہ تھا، اس بچے کو دوبارہ پھر پڑ گیا. تو اب بتائیے وہ بچے کی وجہ کیا بنی؟ وہ ٹائم پہ سونا بچے کا. تو میں یہ سمجھاتا ہوں سونا بھی بہت ضروری ہے بچے کا، جو بڑھنے والی طرز زندگی ساری چیزوں میں آ جاتا ہے. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے اس پورے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی. میں آخر میں پھر چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ اس مرض کو آپ چھپائے نہیں اور وقت پہ ہاسپٹل جا سکیں. جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں بچوں کو گھروں پہ مت پیدا کریں، تو میں چاہوں گی کہ ان سارے میسیجز کو دوبارہ سے ہم بتا سکیں تاکہ لوگ اس مرگی کے بیماری کو کنٹرول کر سکیں وقت پہ. ہاں، ایک میں نے جیسے پہلے بھی بتایا آپ کو، ہمارے پاس سلوگن ہے ہمارا کہ مرگی قابل علاج مرض ہے. بس اس کو سمجھیں کہ یہ قابل علاج مرض ہے، کسی سے لگتا نہیں ہے. انڈیویجول خود شخص اپنی بیماری کا وجوہات ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے، اسی کے اندر ہوتی ہے، کسی سے لگے گا نہیں. تو یہ آپ نے سمجھ لیا، اور اسی کے لیے اسی حوالے سے اب دیکھا جائے تو معاشرے میں اس نے کردار ادا کرنا ہے. ماں باپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے بہت کانشیس رہنا ہے. ڈلیوری کی بات آ رہی ہے تو کوشش کرے کہ جب کنسیپشن ہو تو ماں بہت کیئر کرے، باپ بھی کیئر کرے، تاکہ نارمل ہاسپٹل میں ڈلیوری ہو اور وہاں وہ چانسز نہ ہو کہ جس بنا پہ بچے کو ہائپوکسک کامنلی انفیکشن اور یہ جو ٹراما لگ جاتا ہے ڈیورنگ ڈلیوری. بھی ٹراما بھی نا، کبھی کبھی فورسپ ڈلیوریز ہوتی ہیں، ان سے بھی ٹراما لگ جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. وہ وجوہات نہ بنے تو اس کے لیے سہل طریقے سے پہلے آپ رجسٹریشن کرائیے. ماں باپ کو چاہیے، ماں نہیں کراتی رجسٹریشن، آخر میں جاتی ہوں کہتی کوئی ضرورت نہیں رجسٹریشن کرانی. بھائی آپ چاہیے نا، آپ کا ڈیلی روٹین چیک اپ ہوگا تو چانسز بھی کم ہو جائے گا. اگر اس میں گھروں پہ رہنے والے بڑے لوگوں کا بھی کہیں نہ کہیں وہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے زمانے میں تو آخر میں ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، ابھی جانے کی کیا ضرورت ہے. ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایسا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یو آر رائٹ. ایسا ہی ہوا ہے اور ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہی ہمارے رسم و رواج، ہم ابھی بھی وہی کہتے ہیں. ابھی پڑھے لکھے گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا، ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں نا، ذہنی صحت ہم سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بہت سارے مرض ایسے بھی ہیں جس کو ہمارے پرانے لوگ بھی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ نہیں، کیا ضرورت ہے اس. ہمیں ہمارے آئیڈیاز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے کہ ہمارے کانسیپٹ چینج کر لیں کہ بھیا آج کل کے معاشرے کے حساب سے ہمیں چینج کرنا ہے. اگر میں اپنے معاشرے کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کروں گا تو پھر میں تو کہوں گا کہ میں پھر بہت پیچھے رہ گیا. اور اسی حوالے سے پھر میں آئی ول ڈیزرو کہ میں پھر وہ ساری چیزیں آئیں گی، میں کیوں نہیں اچیو کروں وہ چیزیں جو میرے معاشرہ مجھے بتا رہا ہے. اب تو بہت اویئرنیس کا پروگرام جیسے لائک وی آر ڈوئنگ ہیئر، ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں. پہلے تو نہیں ہوتا تھا نا، کہیں بھی نہیں ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اویئرنیس کیا ہوتی ہے. اب دیکھیں، اب گھر بیٹھ کے ماشاء اللہ اپنے
آپ موبائل پہ آپ سن رہے ہیں, اپنے ٹی وی ریڈیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں, آپ کو تو لنکنگ کا موقع ملا ہے نا, یو کین آسک دیم ایوری ٹائم, کبھی بھی آپ موقع ہے آپ کا. ایک اور آخری سوال شامل کرتے ہیں کہ اگر کسی مرگی کے مریض کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا یہ بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ ہاں, وی ہیو 1% چانس اگر فادر اینڈ مدر ہیو ایپیلیپسی. اچھا, ایک ٹائپ اور رہ گئی تھی بیچ کے اندر بچوں کے اندر, اب کہا جائے کہ فیبرائل کنولجن, وہ ٹائپ بہت امپورٹنٹ بتانا بھول گیا میں, اس طرح سے کہ وہ ٹاپک ہی نہیں آیا. ہمارے بچوں میں دورے پڑتے, ہم ان کو سب کو دورہ کہہ کر ہم اس کو دوائی شروع کر دیتے. فیبرائل کنولجن جسے کہتے ہیں بخار کے دورے, وہ ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے, وہ اس کی عمر ہے پیدائش سے لے کر 5 سال تک, ٹھیک ہے, اور اس میں بلو 6 یا 5 دورے یا 6 دورے پڑ سکتے, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. اگر ہم اس سے زیادہ دورے پڑ جائیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ فیبرائل کنورجن نہیں, اب واقعی ایپیلیپسی ہو گیا. اس سے پہلے تک پلیز خدا نہ اسے ٹریٹ نہ کرے. اسے ٹریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ اسے بخار نہ آنے دے, وہ ٹیمپریچر جیسے ہی ریز ہوتا ہے بچے کو فٹس ہو جائے, اور بہت چھوٹا دورہ ہوتا ہے, وہ جنرلائز والا دورہ نہیں ہوتا, ناٹ مور دین سیکنڈز کے اندر کی بات ہے, وہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کا نہیں ہوگا. اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو یہ فیبرائل کنورجن بھی ایک بہت بڑی کامن کاز ہے, جو بھی بات رہ گئی تھی تو میں نے بتا دی. اسی حوالے سے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیسا لگا شو پہ آ کے, ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہیں گے؟ بالکل کہوں گا, میں تو کرتا رہتا ہوں یہی بات, میں تو لوگوں کو بہت اسپیڈ دیتا ہوں, اور میں تو کافی ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جب میرے پاس وہ پیشنٹ آتا ہے, ایکسپلین دیں, یہی ساری چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں. خدا نا, اب گھبرائے مت پوچھنے سے, ڈاکٹر سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا, اینڈ دے ول ایکسپلین یو, ساری چیزیں بتائیں گے. آپ پوچھنے سے گھبراتے ہیں, آپ پوچھیں گے سر میرا مسئلہ ہے, میں کیسے کروں گا. یہی اویئرنیس ماشاء اللہ بہت اچھا ہی پروگرام بنا ہے. آلسو تھینک یو آلسو تھینکس جینکس فارما کے, جنہوں نے مجھے ٹائم موقع دیا, اور مجھے آج آپ نے موقع دیا کہ میں اس موقع پہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلاؤں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر لطیف, آپ ہمارے شو میں آپ نے اپنا وقت دیا. جینکس فارما کا بھی بہت بہت شکریہ, جو ہمیشہ انیشیٹ کرتے ہیں, اسپیشلی ذہنی صحت کے حوالے سے ہم پوری سیریز کر چکے ہیں. اور سامعین انشاءاللہ پورے ہفتے ہم مرگی کے حوالے سے معاشرے میں کیا رول ہے اس پہ کنٹینیوس ڈفرینٹ اور نیورولوجسٹ اور کنسلٹنٹ کے ساتھ بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ٹیون رہیے گا. خبروں کا وقت ہے, اپنی صحت کا خیال رکھیں. جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بہت اہم ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ کل جمعے کے دن پھر ملیں گے مختلف نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.